ود ان 2 weeks ٹک ٹاک شاپ سے میں نے مور دین 500 پاؤنڈس کیسے کمائی، اس کی پوری کیس اسٹڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کے ساتھ اپنا لائیو اکاؤنٹ شیئر کروں گا، وہ دکھاؤں گا، سورسنگ بھی میں نے کیسی کی، پروڈکٹ پرائس کیا تھا، پروفٹ مارجن کتنا ہے، اس کے ایڈس میں نے کتنے پیسے لگا لے، جو کہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ سب لوگ آپ کو اسکرین شاٹ دکھائیں گے، ریئلٹی نہیں دکھائیں گے، پروفٹ کتنا ہے، لاس کتنا ہے، کیسا جا رہا ہے بردر، کتنے آرڈرز ڈیلی آ رہے ہیں، وہ کوئی نہیں بتاتا، بس اسکرین شاٹ لگا کے بس بندہ چلا جاتا ہے۔ میں آپ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، لیکن صرف پروڈکٹ نہیں دکھاؤں گا۔ چلیے میری اسکرین کی طرف، یہ میرا اسکرین ہے، ٹھیک ہے۔ ود ان 7 days میں نے جو سیل کیا ہے یہ ہے 1161 پاؤنڈز۔ میں آپ کو اکاؤنٹ ریفریش بھی کروں گا کہ آپ کو یقین ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگ اس میں انسپیکٹ ایلیمنٹس میں ہیرا پیری کر دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے 7 days کی سیل، لاسٹ 2 weeks کا آپشن نہیں ہے، لیکن ہم لاسٹ 15 days دیکھیں گے تو لاسٹ 28 days، تو اس میں ہم نے سیل کیا ہے 2623۔ ابھی اس میں ہمارا پروفٹ کتنا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھیں، یہ ہمارا شیٹ ہے، جتنے بھی آرڈرز آتے ہیں میں اس شیٹ میں سیو کرتا ہوں۔ اس میں جو ہمارا پورا پروفٹ ہے 2130، یہ کارنر میں جو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا پروفٹ نہیں ہے۔ جو میں کام کرتا ہوں میں پیڈ ایڈز کے تھرو کام کرتا ہوں، تو پیڈ ایڈز پر میں نے لگائے ہے، یہ ہے میرا ایڈ اکاؤنٹ، اور اس میں جو میں نے ٹوٹل سپینڈنگ کی ہے لائف ٹائم کی، یہ میں نے کی ہے 1288 پاؤنڈس، ٹھیک ہے۔ تو جتنا پروفٹ میں نے کیا ہے یہ میرا پروفٹ ہے، اس سے 1288 مائنس کر لیں تو وہ میرا پروفٹ ہے، بلکہ یہ اس سے بھی کم ہے، کیونکہ جب میں ایڈس چلاتا ہوں تو 20% اس کا ویٹ چارج ہوتا ہے۔ تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ ہمارا جو ہے نا 500 پاؤنڈس کا پروفٹ ہو گیا ود ان 2 weeks۔ ہم آتے ہیں اسٹارٹ، میں نے کیسے لیا؟ سب سے پہلے میں نے پروڈکٹ فائنڈ کر لیا، پروڈکٹ میں نے چوز کر لیا، میں ایک ہی پروڈکٹ پر کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی میں نے سب سے پہلے ڈراپ شپنگ شروع کی، میں نے ای بے سے جب آرڈر آ رہا تھا تو میں آرڈر پلیس کر رہا تھا ای بے سے۔ تو یہ جو آپ کو نیمز نظر آ رہی ہے، یہ تقریباً 10 آرڈرز ہے، اور یہ میں نے پیڈ ایڈز کے تھرو لائے تھے یہ آرڈرز، اور میں نے اسے شپ کیا تھا ای بے سے۔ جب آرڈر آ رہا تھا تو ای بے پر میں نے کسٹمر کا ایڈریس ڈالا اور ڈائریکٹلی کسٹمر کو شپ کیا۔ جو ٹریکنگ نمبر مجھے ای بے سے مل رہا تھا وہ میں نے ٹک ٹاک کو پرووائڈ کیا اور کام چلا۔ لیکن اس اسٹیج پر ہم بریک ایون پر تھے، اس کا مطلب ہے کہ میں نہ پروفٹ بنا رہا تھا اور نہ لاس کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو مجھے پتہ چلا کہ یہ پروڈکٹ اگر میں چائنا سے سورس کروں تو اس میں ڈیفینیٹلی مجھے پروفٹ ہوگا اگر میں پیڈ ایڈز کی طرف جاتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے 30 آئٹمز بائی کیے چائنا سے۔ ای بے پر یہ پروڈکٹ مجھے مل رہا تھا 13.67 کا، یہ دیکھ لیں، یہ ای بے کے پرائسز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد یہ پروڈکٹ میں نے یہ جو ہے یہ میں نے چائنا سے 30 پیسز منگوائے۔ ایک پروڈکٹ مجھے پڑا 5 پاؤنڈس کا، لینڈنگ کا جو ہے، جو یو کے میں مطلب گھر پر پروڈکٹ پہنچ گئی تو مجھے 5 پاؤنڈ کا ملا۔ ابھی یہ ہمارا فل پروفٹ نہیں ہے، جو ایچ پروڈکٹ میں ہم بنا رہے تھے 15 اور 16 پاؤنڈس، یہ 15 پاؤنڈس ہم تقریباً بنا رہے تھے۔ اس میں سے ہم نے ایڈز کا خرچہ نکال دینے، وہ ہم نے نہیں نکالا، جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اتنے ٹوٹل ایڈز پر ہم نے چلائے۔ یہ تقریباً یہ جو 2 weeks کا سیل کیا ہے ہم نے، یہ تقریباً پہلے ہم نے بگننگ میں نے $10 ڈراپ شپ کی، اس کے بعد میں نے 30 پیسز منگوا لیے چائنا سے، جو کہ مجھے 5 پاؤنڈس کی مل گئی۔ میں نے اسے سیل کیا اور مجھے پروفٹ ہوا، مجھے لگا کہ یہ پروڈکٹ مجھے آرڈر کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں نے 500 پیسز منگوائے، اور 500 پیسز جو ہے وہ ہمارے بالکل پروفیٹیبل جا رہے ہیں، اور جو مجھے ایک پرچیز پڑ رہا ہے وہ تقریباً 8 پاؤنڈس کا مجھے مل رہا ہے۔ مطلب مجھے جب ایک پرچیز آ جاتا ہے تو فیس بک ایڈز، یہ ٹک ٹاک ایڈز کے اوپر میں اوور 8 پاؤنڈ اسپینڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سارا کیلکولیشن میں آپ کو ادھر سے دکھاتا ہوں، میں آپ کو اپنا ایڈز اکاؤنٹ دکھاتا ہوں کہ ایڈز اکاؤنٹ میں کیا سین ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میرا لائف ٹائم، ادھر سے میں نے لائف ٹائم سلیکٹ کیا ہوا ہے، میں دوبارہ اپلائی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ لائف ٹائم ہے، اس میں اگر میں کنورژن پر آ جاؤں تو یہ ٹوٹل میں نے کتنے آئٹم سیل کیے ہیں؟ 155 آئٹمز میں نے ٹوٹل سیل کیے ہیں۔ اور جو سی پی اے ہے میرا وہ ہے 8.31، ٹھیک ہے۔ یہ میرا سی پی آئی کا مطلب ہے کاسٹ پر ایکویزیشن، یہ ٹوٹل سپینڈنگ میں نے اتنی کی ہے۔ ابھی جو میرے آرگینک آرڈرز ہیں وہ بالکل زیرو ہے، مجھے ابھی تک کوئی آرگینک آرڈر نہیں ملا،
کچھ لوگ تو سمجھ رہے کہ مطلب اگر آپ کو آرگینک آرڈرز نہیں آ رہے تو مطلب آپ کا پروڈکٹ فارغ ہے، کام نہیں کر، بس ایسا نہیں ہے. جب آپ پروڈکٹ لسٹ کرتے ہو تو اس کی 3 طریقے یہ جو یا تو پیڈ ایڈس کے تھرو آپ کو آرڈرز آئیں گے، اگر پیڈ ایڈز نہیں ہے تو انفلوئنسر آپ کے آرڈر کو پروموٹ کریں گے. میری جو پروڈکٹ ہے اس پر مور دین 200 انفلوئنسر اٹیچ ہو گئے، لیکن وہ انفلوئنسر نہیں ہے، وہ بس یہ سارے بگنرز آ گئی ہے اور وہ بیکار سی ویڈیو ڈال دیتے ہیں، اس کی 100-200 ویڈیوز آتی ہے، اس کے اوپر تو کوئی سیل نہیں آنی. تو اگر آپ کو سیلز نہیں آ رہے آرگینکلی تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ایفیلیٹس کے ساتھ آپ نے اٹیچ ہونا ہے، ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے کسی طریقے سے. اگر وہ آپ کو پروڈکٹ کو پروموٹ کرے گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا پروڈکٹ نہیں چل رہا. بھائی لوگوں کی مسکنسیپشن کیا ہے، کون سی نیش میں چلا جاؤ، کون سا پروڈکٹ جو، بھائی اتنا نہ سوچو. جو بھی پروڈکٹ آپ کو لگے کہ یہ سیل ہو رہا ہے، اگر بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے تو اس مین دیٹ یہ اوور سیچوریٹ ہو گئے. اگر اس کے 100 اگر منتھلی اس کے 500 سیلز آ گئے تو اس مین دیٹ آپ 20 سیلز لے سکتے ہو. یا تو افلیٹ آپ کی پروڈکٹ کو سیل کرے گی یا آپ پیڈ ایڈس چلاؤ گے. جو وہ لائیو والا طریقہ ہے وہ ہم پاکستانی نہیں کرتے. میں نے 2-3 انفلوئنسر کے ساتھ رابطے کیے جو کہ انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ میرے پروڈکٹ کو پروموٹ کرے. وہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ ہیلتھ اینڈ فٹنس نیش میں ہے، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس پر وہ زیادہ تر وہ جو ہے نا فیشن نیش میں کام کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے انفلوئنسر کے ساتھ ابھی تک میری بات بنی نہیں. لیکن میرا جو کام ہے وہ پیڈ ایڈس کے تھرو صحیح چل رہا ہے، تو میں اسے اسی طریقے سے رکھ رہا ہوں. سورسنگ کا کیا سسٹم ہے بھائی، جب آپ سورسنگ کرتے ہیں تو بگننگ میں آپ ڈراپ شپنگ کریں. اگر ڈراپ شپنگ نہیں کرے تو کوئی چائنا سے 30 پیسز منگوا لے، ٹھیک ہے. آپ کو ای بے سے بھی مل سکتی ہے، ٹیمو سے بھی مل سکے گا. آج کل یہ جو ہے نا یہ چائنیز سیلر جو ہے نا ٹک ٹاک پر آ گئے ہیں اور آئٹم بہت سستے میں بیچ رہے، تو آپ ٹک ٹاک سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں. اگر آپ کا UK میں کوئی بندہ ہے تو ان کے پاس بیچ دے یا 3PL سے بیچ دے، لیکن ٹک ٹاک سے خریدے، ادھر بھی آپ کو جو ہے نا وہ بہت سستے پڑتے ہیں. مسکنسیپشن اور ہمارے کیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ مطلب یہ پروڈکٹ جو میں سیل کرنے جا رہا ہوں یہ تو، اور سیلر جو ہے نا وہ بہت چیپ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. جو چائنیز پروڈکٹ سیل کرتے ہیں نا وہ اگر آپ دیکھیں اس میں انہوں نے کوئی کام نہیں ہے، بس پروڈکٹ لسٹ کیا ہوتا ہے اور چیپ میں بیچتے ہیں بالکل. لیکن جب آپ پیڈ ایڈس کے تھرو جاتے ہیں یا ایفیلیٹ آپ کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں تو کسٹمر آپ کے ڈائریکٹلی آپ کے لینڈنگ پیج پر آ جائے. لینڈنگ پیج یہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کے پروڈکٹ ہوتے ہیں اور کسٹمر دیکھتے ہیں، تو وہ جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ آپ کی پروڈکٹ کو دیکھ لیں، ادھر سے وہ بائی کر لیتے ہیں. وہ پاکستانیوں کی طرح نہیں ہوتے اچھا میں اور پروڈکٹ نیچے جاؤں، اچھا ادھر سے مجھے مل جاتا ہے. کبھی 100 میں سے ایک بندہ ایسا مل جائے گا جو کہتے ہیں اچھا یہ تو بہت ایکسپینسو سیل کر رہا ہے اور میں دوسرا خریدوں گا. تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ جو پروڈکٹ آپ سیل کرو گے اگر آپ کا پرائس تھوڑا ہائی ہے تو اس کی سیل نہیں، بالکل آئیں گے. بردر میں کر رہا ہوں، میں جو پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں وہ چائنیز سیلر کچھ 2 پاؤنڈ کی سیل کر رہے ہیں، کچھ 5 اور کچھ 6 کی، ٹھیک ہے. اور میں جو سیل کر رہا ہوں میں سب سے زیادہ سیل کر رہا ہوں، میرا جو پرائس ہے وہ 22 پاؤنڈز ہے، لیکن میں بھی پروفیٹیبل ہوں، مجھے آرڈرز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ لوگ کہتے ہیں کہ کون سی نیش میں چلا جاؤں، کون سا پروڈکٹ کروں. بردر جو بھی پروڈکٹ آپ کو پسند آئے وہ بس سلیکٹ کرے، جو مین کرائٹیریاز ہے وہ فالو کرے. مطلب اگر آپ نے ایک پروڈکٹ چوز کر لیا، ٹھیک ہے، اس کی جو جنرل ریویوز ہے ملٹیپل لسٹنگ کے، اس کے ریویوز چیک کر، اگر اس کے ریویوز بیڈ ہے تو اس کا مطلب ہے اگر آپ ٹک ٹاک پر اسے لانچ کرو گے تو آپ کے بھی بیڈ ریویوز آئیں گے. اگر آپ پیڈ ایڈس کے تھرو کرو گے تو پھر کسٹمر آئے گا تو وہ کہے کہ اس کے ریویوز بیڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ریڈ بھی کرتے ہیں، تو ادھر آپ پھر مارک آؤ گے. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسا پروڈکٹ چوز کریں جس کی جنرل ریویوز جو ہے نا وہ اچھے ہو. دوسرا جو فلٹر ہے، ایسا کوئی بڑا پروڈکٹ چوز نہ کرے جس کی شپنگ چارجز پھر بہت زیادہ ہو، اس میں آپ شپنگ میں پھر مارک آؤ گے، آپ کو شپنگ زیادہ پڑے گا. میں نے جو پروڈکٹ سورس کیا ہے وہ میں نے سورس کیا ہے بائی ایئر، جو کہ 10 days میں UK میں پہنچا ہے. وہ مجھے بہت مہنگا پڑا ہے، پھر بھی لینڈنگ کاسٹ جو ہے میرا 6 ہے اور میں 22 کا سیل کر رہا ہوں. تو آپ بھی کوئی ایسا پروڈکٹ چوز کریں کہ مطلب اس کی شپنگ اتنا بڑا نہ ہو کہ سارے پیسے پھر ادھر چلے جائیں. اگر کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ شیشے سے بنا ہوا ہے یا کوئی نازک پروڈکٹ ہے یا شپنگ کے دوران اگر وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو اس ٹکان کے جو پروڈکٹس ہے اسی بھی اوائڈ کریں. باقی یہ جو جس پروڈکٹ میں بہت جیسے کلوتھس ہو، یہ ٹائپ ان میں سائزز کے بھی مسئلے ہوتے ہیں اور اس میں ویریشن بھی ہوتی ہے. تو اس کائنڈ کے پروڈکٹ جو نا یہ لوگ بھی سیل کر رہے ہیں، اسے بہت زیادہ پروفٹ بناتے ہیں. لیکن ہم اگر تھوڑا سیف جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسا پروڈکٹ چوز کرنا ہے جس میں جو ان کرائٹیریاز کی اوپر جو ہے نا فٹ ہوتا ہو. ٹرائی کریں، چھوٹے اماؤنٹ سے ٹرائی کریں. اگر آپ کو کنسلٹیشن چاہیے تو یہ ویڈیو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اس کے بعد آ کے یہ جو ہے نا سلام یہ اونلی سلام بھائی سینڈ نہ کریں.
سلام کر کے اپنا پورا کوشچن ٹائپ کر کے جو ہے نا وہ بھیج دے تو میں آپ کو رپلائی وہ آپ جو ہے نا آپ ایک دن سلام کا ویٹ کرتے تھے، پھر میں وعلیکم السلام آپ کو بتاتا ہوں، پھر جو ہے نا 2 دن بعد آپ اپنا کوشچن سینڈ کرتے تھے تو چوتھے 5ویں دن میں رپلائی کر دیتا ہوں۔ تو بھائی کوشچن پورا کریں، پورا کوشچن جو بھی آپ کے کوشچن وہ سینڈ کرے، میں 24/7 آپ لوگوں کے لیے ہی اویلیبل ہوں گا۔ اور بھائی یہ ہے سب، ٹھیک ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ٹک ٹاک سب سے ایزی ہے۔ ابھی اگر میں انفلوئنسر کی طرف جاتا ہوں، اگر وہ میرے پروڈکٹ کو پروموٹ کرتے ہیں تو پھر میرا پروفٹ جو ہے نا وہ آلموسٹ ڈبل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں جو کمیشن ہے وہ اگر میں 20% بھی انہیں دیتا تو 20% بھی دیتا ہوں تو وہ آلموسٹ 5 پاؤنڈس کے قریب بن جاتے ہیں، جو کہ پرچیز مجھے پڑ رہا ہے اوور 8 پاؤنڈز، اور اس کے اوپر مجھے ویٹ بھی دینا پڑتا ہے۔ ویٹ آپ فنش بھی کر سکتے ہو اگر آپ ایجنسی کی ایڈس چلاتے ہو، ایجنسی ایڈس کی اکاؤنٹ یوز کرتے ہو تو آپ ویٹ جو ہے نا وہ آپ ہٹا بھی سکتے ہو، تو آپ کو ویٹ چارج نہیں ہوگا پھر۔ باقی ٹک ٹاک انفلوئنسر ہے وہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے، اس پر بھی جب میرا رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ میں آپ کو انفارم کروں گا، تو اسی کے لیے آپ میرا جو امداد اللہ وینچر کا پیج ہے یہ فالو کریں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اصل میں یہ ہوتا ہے، یہ جب آرڈرز آج میرے 2 آرڈرز آ گئے ہیں، میں نے ایڈز بند کیے ہیں کیونکہ میں نے نوٹس کیا ہے آج فرائیڈے کا دن ہے اور فرائیڈے کے دن مجھے آرڈرز کم آتی ہے اور سیٹرڈے کو بھی، کیونکہ وہ پارٹیوں کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں، شاید یہی وجہ مجھے جو لگتا ہے۔ اور جو پاکستانی ٹائم کے مطابق مجھے جو زیادہ آرڈرز ملتے ہیں وہ 5 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک جو ہے نا مجھے آرڈرز ملتے ہیں، اس کے علاوہ جو باقی ٹائم ہے اس میں مجھے ایک یا بہت کم آرڈرز ملتے ہیں، آلموسٹ 0 کے برابر ہے۔ باقی یہ جو سورسنگ ہے، جب آپ سورسنگ کرتے ہو تو اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ 10 to 15 days ٹو یو کے اگر آپ بائی ایئر شپنگ کرتے ہو تو آپ کے آئٹمس پہنچ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ جب سپلائر فائنڈ کرتے ہیں نا اس میں کافی ٹائم لگتا ہے، سپلائر کو فائنڈ کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں سے جو ہے نا بیسٹ پرائس فائنڈ کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پروڈکٹ جو ہے نا وہ آپ کو پرائس اچھی دیتے ہیں لیکن اس کی کوالٹی کمزور ہوتی ہے، یا اگر کوالٹی ٹھیک بھی ہے تو ڈیزائن ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ باقی ایک میں فائنل لاسٹ ٹپ آپ کو دیتا ہوں، جب بھی آپ پروڈکٹ لیس کرتے ہو تو یہ چائنیز سیلر جو ہے نا وہ 20 پاؤنڈ کی سیل جو ہے نا 5-6 پاؤنڈ کی سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اسی بیٹ کیسے کرو گے؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسٹمر آتے ہیں آپ کی لینڈنگ پیج پر، تو آپ نے جو پکچرز لگانے ہیں نا اس کی اچھی سی وہ آپ نے کسٹم میڈ بنانی ہے اور برانڈڈ جو ہے نا بنانی ہے کہ بندہ دیکھ لے کہتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی برانڈڈ پروڈکٹ ہے، تو اگر کسٹمر کو ایسا فیل ہوگا تو وہ آپ سے آرڈر کرے گا، ورنہ چانسز ہے کہ وہ چائنیز سیلر کے پاس چلا جائے اور آپ کا 20 پاؤنڈ کا پروڈکٹ جو ہے نا وہ 2-3 پاؤنڈز میں وہ لے لے اور آپ جو ہے نا پیچھے سے سوتے رہے۔ ٹھیک ہے، آپ جب پروڈکٹ لسٹ کرتے ہو تو اس کا پرائس زیادہ لگائے، پھر جو ہے نا ڈسکاؤنٹ میں اسے کم کریں، اسے اتنا کم کریں جس پرائس پر آپ سیل کرنا چاہیں۔ مطلب اگر میرا جو پروڈکٹ ہے وہ میں 22 کا سیل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، 22 پاؤنڈس کا، لیکن میں نے اسے لسٹ کیا ہے تقریباً میں نے لسٹ کیا ہے اسی 35 پاؤنڈس کا، پھر اس پر ڈسکاؤنٹ لگا کر میں نے 22 کا لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے اوپر میں نے فلیش ڈیل بھی لگایا ہوا ہے، اور فلیش ڈیل میں کیسے لگاتا ہوں، فلیش ڈیلز میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ فلیش ڈیل پر آ جاؤ، پروموشنل ٹولز، فلیش ڈیل میں جو ہے نا 4 گھنٹے کے لیے 24 آورز ہوتے ہیں، تو 24 آورز میں 4 گھنٹے اس طرح کر کے جو ہے نا میں ڈیلز لگا دیتا ہوں۔ تو یہ ہے پروڈکٹ ڈسکاؤنٹ، دیکھیں یہ پروڈکٹ ڈسکاؤنٹ ہے، اس پر میں نے یہ پروڈکٹ ڈسکاؤنٹ میں آپ دیکھ لیں میں نے ادھر ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر میں ایڈٹ کرتا ہوں تو یہ پروڈکٹ میں سیل کر رہا ہوں 21.99 کا، ٹھیک ہے، یہ ڈیل پرائس ہے، اور جو اوریجنل پرائس میں نے لسٹ کیا وہ میں نے 40 پاؤنڈس کا لسٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ادھر میں نے لگایا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے فلیش ڈیل بھی لگایا ہوا ہے، اور فلیش ڈیل میں نے پرائس کم نہیں کیا ہوا، لیکن جو 21.99 ہے بس وہی رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے فلیش ڈیل لگایا۔ ابھی بھی میرا جو ہے نا فلیش ڈیل جو ہے نا یہ رننگ میں، ابھی آپ اگر دیکھیں تو 22 ڈیٹ ہے، 20 آورز ٹو 24 آورز جو ہے نا یہ میرا ڈیل چل رہا ہے۔ پھر جو ہے نا 23 ڈیٹ کا فلیش ڈیل ہے، وہ یہ 1 to 4 چل رہا ہے۔ پھر 23 ڈیٹ ہے 4 to 8 جو ہے نا میرا ڈیل چل رہا ہے، فلیش ڈیل، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے بنڈل ڈیل بھی لگایا ہوا ہے،
بنڈل ڈیل ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اگر کسٹمر ایک پروڈکٹ بائی کرتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں اگر آپ 2 بائی کرو گے تو میں آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ دے دوں گا، اگر آپ 3 بائی کرو گے تو میں آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ دے دوں گا. لیکن وہ ڈیل میرا کام نہیں کرا. کیوں؟ کیونکہ میں نے آلریڈی فلیش ڈیل لگایا ہوا ہے. تو وہ میں ٹیسٹنگ کروں گا بعد میں جب مجھے کچھ اچھا پروفٹ، کیونکہ یہ فلیش ڈیل ابھی میرے لیے کام کر رہے ہیں. تو آفٹر ویک اور 2 میں ایسے ٹرائی کروں کہ فلیش ڈیل کو میں آف کروں گا اور جو بنڈل ڈیل ہے اس پر صرف کام کروں گا، ایڈس چلاؤں گا. پھر دیکھوں گا کہ میری ایوریج آرڈر ویلیو بڑھ رہی ہے کہ نہیں. ایوریج آرڈر ویلیو کا مطلب یہ ہے اگر بندہ ایک پروڈکٹ مجھ سے بائی کرتا ہے تو اس کے ٹک ٹاک کو تو میں نے ایڈورٹائزمنٹ کے آلریڈی پیسے دے دی نا. تو اگر وہ 2 بائی کرتا ہے تو میں پروفیٹیبل ہوں، میں بہت زیادہ پروفیٹیبل ہو گیا. ابھی آپ نے ایک پروڈکٹ کو کامیاب کر لیا، اس کے بعد آپ سملر ایک دوسرا پروڈکٹ اس کی نیش میں لگا لیں. تو اس میں بھی ایک آپ ایسا ڈیل لگا سکتے ہیں، اگر آپ یہ اس پروڈکٹ کے ساتھ یہ والا پروڈکٹ سیل کرو گے تو ہم آپ کو اتنا % ڈسکاؤنٹ دیں گے. تو اس کے ساتھ آپ کی جو ایوریج آرڈر ویلیو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. باقی جس بندے نے بھی یہ ویڈیو شیئر کی اس کو میری طرف سے فری کنسلٹیشن ملے گا. آپ آ جائے اینی ڈیسک پر، میں آ جاؤں گا. آپ کے جو اکاؤنٹس ہے، آپ کے جو پروڈکٹس ہے میں دیکھوں گا. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس پر آپ کام کر سکتے ہو پیڈ ایڈس کے تھرو اور ناٹ، کیونکہ ہر پروڈکٹ جو ہے نا اس پر آپ ایڈز نہیں چلا سکتے. اس کی بھی اپنی کرائٹیریا ہے. اس کی کرائٹیریا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے نا یونیک ہونا چاہیے. اگر یہ کوئی عام پروڈکٹ ہے اور وہ بندہ جا کر اسٹور میں لے سکتا ہے تو بھائی یو کین ناٹ سیل اٹ تھرو ایڈس. کر سکتے ہو لیکن وہ اس پر کاسٹ بہت زیادہ آئے گی. تو آپ نے ایسا کوئی پروڈکٹ چوز کرنا ہے جو کہ تھوڑا سا یونیک ہو، جو کسٹمر کو مشکل سے ملے. ٹھیک ہے، تو دعاؤں میں یاد رکھے، خوش رہے، آباد رہے. انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.